حدوں بے حد درود نبی تے جس دا کل پسارا میں قربان نہ تھی باہو جنہ ملیا نبی پیارا۔ نمرود کی بیٹی نے کہا ابا اس کا کلمہ پڑھ لے جس کو رب نے آگ سے بچا لیا ہے۔ نمرود نے کہا کس خدا کی بات کرتی ہو؟ فرمایا میں اس خدا کی بات کر رہی ہوں جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ خالق کائنات کے نبی مسکرا کر کہتے ہیں یا اللہ میرا پہلا امتی ہے اس کو کامیاب کرنا۔ نمرود کی بیٹی کلمہ پڑھ رہی ہے۔ نمرود نے کہا بیٹی تم میری ایک ہی اولاد ہو، تمہارے سوا میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، کوئی اولاد بھی نہیں، میرا کچھ خیال کرو۔ حضرت ابراہیم کا ساتھ چھوڑ دو، اس کا کلمہ چھوڑ دو۔ فرمایا ابا جان میں جان دے سکتی ہوں مگر خلیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، یہ تو ایک جان ہے، اگر کروڑوں جانیں بھی ہوں تو میں ساری قربان کر سکتی ہوں، لیکن حضرت ابراہیم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو ماریں، یہ نازوں میں پلی ہے، جب مار کھائے گی خلیل کا دامن چھوڑ دے گی۔ سپاہیوں نے مارنا شروع کر دیا تو نمرود کی بیٹی بجائے رونے کے مسکرا کر کہتی ہے مارو تے مارو مینو بے شک مارو، میں عذر نہ پیش لیاواں، جے سجن میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، کیونکہ جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی تے میں سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، شالا راضی رہن پیارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے۔ نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ماریں بھی کھا رہی ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہی ہے۔ نمرود نے کہا اس کو زمین پر لٹا دو، اس کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں بڑے بڑے کیل لگا دو۔ نمرود کی بیٹی اتنی لاڈلی جب کیل لگانے لگے تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگی یا اللہ کتنا بے پرواہ ہے، تمہارے خلیل کا کلمہ پڑھا ہے، تمہارے یار سے دوستی لگائی ہے اور اب مروا کر کیل بھی ٹھکوانے لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہم کیل کی باری آنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا جاؤ اور نمرود کی بیٹی کو اپنے پروں پر اٹھا کر ابراہیم کی بارگاہ میں لے جا اور خیال کرنا کہ اسے تکلیف نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نکاح اپنے بھتیجے حضرت لوط سے کیا۔ یہ لوط بھی نبی تھے، یہ روم کے بادشاہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی بچی میں سے 20 لڑکے عطا فرمائے اور وہ تمام کے تمام نبی تھے۔ نمرود خدا بنا ہوا ہے، اس کی بیٹی کو رب نے نبیوں کی ماں بنا دیا ہے۔